السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل کشمیر رائٹس۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پیار سے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے ہر چینل والے کو سب سے پہلے ملے اور مجھے موٹیویشن ملے تاکہ میں آپ کے لیے اور محنت سے سٹوریز لکھ سکوں۔ چلیں ہم آج اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پاپا نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں پسند ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں یہ سنتے ہی بہت خوش ہوئی اور نوید کو غصے سے دیکھا۔ وہاں سے بھاگ کر نبیل کے پاس گئی اور زور سے اس کو ہا کر کے کہا، نبیل، پاپا نے کہا ہے کہ وہ ہماری شادی کروا دیں گے تو میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی فیلنگس نہیں بتا سکی۔ میری اتنی بڑی ٹینشن دور ہو گئی۔ نبیل نے کہا، اٹس اے ٹریپ، وہ تمہیں پاکستان میں لے کر آنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ضرور نوید نے ہی کال کروائی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاپا ایسے نہیں ہیں۔ نبیل نے کہا، اوہ کم آن، تم ان کو بتا کر نہیں آئی ہو، کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو۔ نبیل نے کہا، دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو کہ تم پاکستان جاؤ، وہاں دیکھو سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا بیہیو کیسا ہے، تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو مجھے بتانا، میں اسی دن آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ میں نے کہا، میں ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے نہیں جانا اکیلے تمہیں چھوڑ کے۔ نبیل نے کہا، دیکھو اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے کہا، میں اکیلی نہیں جاؤں گی اینڈ اٹس فائنل۔ نبیل نے میرا فیس پکڑا اور کہا، لسن، میں آ جاؤں گا، میں بھی تو تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے ضد مت کرو، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اب۔ اس نے مجھ سے کلوز کر لیا اور ایک ٹائٹ سا ہگ دیا۔ دوسری طرف پریا نے نبیل کو کال کی اور کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، اٹس ارجنٹ۔ نبیل نے سب کام چھوڑا اور کافی شاپ پہ پریا سے ملنے آ گیا۔ ہاں پریا، بولو کیا بات ہے؟ پریا نے کہا، منسا میری کال نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، تو ہمیں اس کے گھر جانا چاہیے۔ پھر نوید اور پریا ایک ساتھ آئے، لیکن باہر گیٹ پہ لاک لگا ہوا تھا اور وہاں ایک ریوالور تھا۔ نوید نے ریوالور اٹھایا اور جب کھولا تو لکھا ہوا تھا، پریا میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، یہ سب اتنا ارجنٹ ہوا کہ میں تمہیں نہیں بتا پائی، لیکن ہاں میری شادی میں ضرور آنا، نبیل سے میری شادی ہو رہی ہے۔ نبیل کسی کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہے، تو جب وہ آئے تو اس سے اپنی نوٹس بک لے لینا۔ نوید نے کہا، ہاؤ اٹس پاسبل، اتنی جلدی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں پتا کرتا ہوں۔ نوید نے آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ اس ٹائم نکلے ہیں یہاں سے، لیکن کسی کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ نوید پاپا کو کنٹینیوسلی کال کیا جا رہا تھا، لیکن ان کا موبائل بزی جا رہا تھا اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ نوید نے پریا سے پوچھا کہ تمہیں کب اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ پریا نے بتایا کہ رات میں نے منسا کو نبیل کے ساتھ کیفے میں دیکھا تھا، شی از ویری ہیپی، بٹ صبح یہ سب اتنا اچانک ہوا۔ نوید کو پھر کال آئی حبیب صاحب کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے سب کو مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ بال بال بچے ہیں، تو اس سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، وہ گنڈا ہے، منسا کو اس سے دور رہو۔ اچانک کار ڈراپ ہوئی اور نوید کے سر پہ کسی نے ہٹ کیا۔ میرے بابا ہاسپٹل میں پانی مانگ رہے تھے، مما نے پانی پلایا۔ اچانک ابو نے کہا، منسا کہاں ہے، اسے بلائیں۔ مما نے کہا، وہ آ جائے گی، آپ آرام کریں، پریشان نہ ہوں، ویسے بھی وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ ارشد بولے، سب چپ ہو جاؤ، وہ میری بیٹی ہے، میری سگی نہیں تو کیا ہوا، میرا خون ہے، میرے بھائی اور بھابھی کی نشانی ہے، میں نے اسے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا، تم کون ہوتی ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ حبیب صاحب نے بھی سمجھایا، بھابھی دیکھیں آپ ابھی اس ٹائم ایسی باتیں نہ کریں، دیکھیں ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، اچانک سے چھو کر نکل گئی، ورنہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ میری مما، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو، میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، یہ بس منسا پہ ہی اٹک گئے ہیں، دنیا والوں کو حقیقت نہیں پتا۔ اچانک میں اندر داخل ہوئی، میں نے کہا، کیا حقیقت ہے مجھے بتائیں۔ مجھے دیکھ کے بابا نے کہا، منسا میرے پاس آؤ۔ میں گئی اور کہا، مجھے حقیقت بتائیں، کیا حقیقت ہے، کون ہوں میں، آپ لوگ کیا ہیں میرے لیے؟ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ماما نے چیک کیا اور کہا، اس کو تو بہت تیز فیور ہے۔ حبیب صاحب کو تو سب پتا ہے، منسا میری بیٹی نہیں ہے، بٹ میرے لیے میری بیٹیوں سے بھی عزیز ہے، ایک گناہ ہوا تھا مجھ سے جس کی وجہ سے آج چپ ہوں، مگر اب لگتا ہے ٹائم آ گیا ہے منسا کو سب بتانے کا، اب وہ راز راز نہیں رہے گا۔ جب سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی مجھ سے دور نہ ہو جائے۔